ایک بہن نے یہ فرمایا کہ ناپاکی کی حالت میں یا بے وضو حالت میں قرآنی دعائیں اور اس کا ترجمہ لکھنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں دعا کی نیت سے یا پڑھ رہے ہوتے ہیں دعا کی نیت سے تو وہ حقیقتاً قرآن نہیں ہوتا بلکہ عربی عبارت ہوتی ہے، لیکن چونکہ اس کا تعلق قرآن کے ساتھ یقیناً ہے تو اس لیے تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ باوضو ہونے کے بعد ہی لکھیں، اسی طریقے سے جنابت سے پاک ہونے کے بعد یا ناپاکی کی حالت بالکل ختم ہو جائے اس کے بعد لکھیں، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر جیسے بعض اوقات ہوتا ہے کہ بچیوں کے مسائل ہوتے ہیں اور پیپر دینے چلی جاتی ہیں اور وہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ لکھنا ہے، تو اس میں کوشش یہ کریں کہ لکھے ہوئے پہ ہاتھ نہ لگے بلکہ تھوڑا سا پین دور کر کے اس طرح لکھیں، اس پہ ہاتھ نہ رکھیں، تھوڑے حتی الامکان کوشش کریں کہ اس طرح لکھ لیں تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ یہ جو آپ نے مسئلہ پوچھا تھا میں اس کا جواب دے چکا تھا کہ چاہے آپ نے ابھی صرف غسل شروع کیا اور وضو کیا پھر وضو ٹوٹ گیا تو پانی آپ اب بعد میں بہائیں یا پہلے آپ بہا چکے تھے پھر آپ کا وضو ٹوٹا، دونوں کا جواب یہی ہے کہ جب آپ غسل کے لیے پانی بہاتے ہیں، چاہے اس سے پہلے وضو کر لیا تھا یا نہیں کیا تھا، یہ جو پانی بہہ رہا ہے اعضائے وضو سے یہ آپ کو با غسل بھی کر رہا ہے اور با وضو بھی کر رہا ہے، چاہے آپ نیت کریں نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی میں پاک کرنے والا وصف رکھا ہے، لہٰذا بہت بہتر ہے کہ سنت کے مطابق پہلے وضو کریں پھر پانی بہائیں۔ لیکن فرض کر لیں اگر وضو کیا اور ٹوٹ گیا یا وضو بالکل نہ کیا اور ویسے ہی پانی بہا لیا تو اس میں غسل بھی ہو جاتا ہے اور وضو بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برتن کا میں جواب دے چکا تھا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ یہ کون سا درود پاک پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے، درود ابراہیمی یا اس کے علاوہ؟ دیکھیں، سب سے افضل درود پاک درود ابراہیمی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کویسچن کیا رسول اللہ سب سے افضل درود پاک کون سا ہے تو آپ نے فرمایا درود ابراہیمی۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں کسی فضیلت کا بیان کرنا کسی دوسری چیز کے انکار کو شامل نہیں ہوتا۔ اگر ایک ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہے کہ یہ بچہ سب سے زیادہ ذہین ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کسی میں ذہانت ہے ہی نہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ باقی میں ہو سکتی ہے لیکن اس سے کم۔ یہ ایک میجر مسٹیک ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جو درود ابراہیمی سب سے افضل ہے تو بس یہی پڑھنا چاہیے، اس کے علاوہ نہ پڑھیں۔ نبی کریم نے کہاں منع فرمایا؟ آپ تو یہ فرما رہے ہیں یہ سب سے افضل درود پاک ہے۔ ان الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے اگر یہ افضل ہے تو اس سے کم افضل دوسرے ہوں گے، اس کا مطلب ہے دوسرے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے جو بڑا درود پاک پڑھنے میں، طویل درود پاک پڑھنے میں سستی محسوس کرے اسے چاہیے چھوٹے صیغے استعمال کر لیں، جیسے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مکمل درود پاک ہے اس کو پڑھ لیں، یہ بھی صحیح ہے۔ افضل بہرحال درود ابراہیمی ہے۔ ایک یہ کہتی ہیں اگر کوئی رات کے آخری حصے میں وطر پڑھ رہا تھا اور دوران وطر فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کیا یہ نماز ہم توڑ دیں یا نماز ہو گئی یا نماز واجب العیادہ ہوگی؟ دیکھیں، نماز بالکل ہو جائے گی۔ اصول شرع یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کامل نماز کا وقت چل رہا ہو اور اس کے بعد دوسری نماز کا وقت متصلاً آ جائے تو اگر آپ نے پہلے وقت میں نماز شروع کی ہے وہ چاہے پھر دوسرے وقت میں داخل ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو وطر یہ جو فجر سے پہلے عشاء کا وقت چل رہا ہوتا ہے، کامل نماز کا وقت ہے، پھر فجر کا وقت آ گیا، اب اگر وطر طویل ہو بھی گئے تو یہ بلا کراہت یہ نماز ہو جائے گی۔ ہاں، آپ غور کریں گے تو فجر کے وقت کے بعد کوئی نماز کا وقت نہیں ہے، پھر ظہر کا وقت ہے آگے جا کر۔ اسی لیے اگر فجر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک رکعت پڑھی تھی یا تھوڑی سی پڑھی تھی کہ سورج طلوع کر آیا، یہ نماز نہیں ہوگی، یہ ٹوٹ گئی فوراً، یہ تو بعد میں آپ کو قضا ہی کرنی ہوگی۔ باقی آپ دیکھیں ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب، مغرب کے بعد عشاء، عشاء کے بعد فجر، یہ تمام متصل وقت ہیں، اس لیے ان میں اگر وقت میں تکبیر لگائی اور اختتام دوسرے وقت میں ہوا وہ نماز ہو جائے گی، اگرچہ اتنی دیر کرنا مناسب نہیں ہوتا۔